اللہ 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 اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ انسان کی زندگی سے متعلق تمام احکامات کو بطریق اتم دین اسلام میں ذکر کیے گئے۔ آدمی اپنی زندگی کے مرحلے اور گوشے میں جن احکام کی طرف محتاج ہوتا ہے وہ سارے احکامات دین اسلام میں، شریعت میں پورے طور پر بیان کیے گئے۔ انہی میں سے جیسا کہ ہم چند ہفتہ سے بات سنتے آ رہے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، اس میں جو اسلامک لا ہے، اسلامی احکامات ہیں، بہت عمدہ انداز سے بیان کیے گئے۔ جن احکامات اور قوانین کو ہم میں سے ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح، اسلام نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے، اس کی اہمیت کو ذکر کیا ہے، نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے ادیان کی طرف اگر نظر ڈالی جائے تو دوسرے جو ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان میں نکاح نہ کرنے کو افضل رکھا گیا ہے۔ جیسے ہندو مذہب کے رہنما ہوتے ہیں، یہ سنیاسی بن جاتے ہیں، سنیاس اختیار کر کے اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں، اور نکاح نہ کرنا ان کے یہاں روحانی ترقی شمار کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو عیسائی ہیں اور ان کے جو رہنما اور بڑے لوگ ہیں، پادری ہے، پوپ ہے، ان کے یہاں بھی یہی قانون ہے کہ نکاح نہ کرنے کو اپنی روحانی ترقی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں جو سلوک کے مراحل ہیں، روحانی ترقی جو حاصل ہوگی، اس میں عورت مخل، خلل پیدا کرنے والی، لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں نہ لایا جائے، تبھی آدمی جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اپنے رب کا محبوب بن سکتا ہے، اور وہ جو کنیسہ، چرچ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے خادم بننے کے وہی لائق اور مستحق شمار کیے جاتے ہیں جو نکاح نہیں کرتے، ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے ہم تو جانتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سے گناہوں میں ملوث ہیں۔ لیکن جو دین اسلام ہے یہ ایسی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ نکاح کی اہمیت کو بتاتا ہے، اس لیے کہ یہ پاک دامنی اور پاکیزگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آدمی اس کے ذریعے پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے، اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو پاک رکھ سکتا ہے، گناہوں کی طرف، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کی طرف آدمی متوجہ نہیں ہوگا، اس طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا نکاح کرو، صرف اہمیت نہیں بلکہ اس کی ترغیب دی گئی، سنت قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ بعض صحابہ نے قسم کھا لی کہ ہمیں نکاح نہیں کرنا ہے زندگی بھر، اس لیے کہ ہمیں عبادتیں کرنی ہے، زیادہ عبادتیں کرنی ہے، ہم کو نکاح نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو بات معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ نہیں، اس طرح کی قسم کھانا صحیح نہیں ہے، یہ میری سنت سے اعراض کرنا ہے، منہ پھیرنا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، میری سنت کو ترک کر دے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اہمیت کو بتایا۔
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے، ہم نے اپنے جو رسولوں کو بھیجا ہے، ان کے لیے ہم نے بیویاں اور بچے رکھے ہیں، متعین کیے ہیں، یعنی وہ نکاح کرنے والے اور صاحب اولاد ہوا کرتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، لہذا نکاح ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ شرعی طریقے پر کیا جائے، اسلامی طریقے پر کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس طریقے پر اگر آدمی نکاح کرے گا، اس کی برکت کو آدمی محسوس کرے گا، اپنی زندگی میں محسوس کرے گا، اور اس کی برکتیں کیسی ہیں؟ بہت دراز، بہت طویل، آخر تک جانے والی برکتیں ہیں۔ لہذا کس کو اختیار کیا جائے، کن لڑکیوں کو، کن لڑکوں کو، یہ سب ساری تفصیل جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ نکاح کے بعد کبھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے یہ بات بھی بیان کی گئی، اختلاف کا نہ ہونا یہ تعجب کی چیز ہے، اختلاف کا ہونا یہ تعجب کی چیز نہیں ہے۔ ہم جس گھرانے میں مل کر رہتے ہیں، میاں بیوی ہو، ایک کنبہ ہو، ایک خاندان ہو، بھائی بہن ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، جو ایک کنبہ، ایک خاندان ہوا کرتا ہے، تو اس میں اختلاف لازمی طور پر ہوگا، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، بلکہ حیوانیت کا بھی تقاضا ہے۔ اختلاف کا نہ ہونا یہ ایک تعجب کی بات ہے، اختلاف ہوگا۔ اب جب اختلاف ہو جائے تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو حل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، آپس میں مل بیٹھ کر بات کی جائے، سمجھایا جائے، شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی شوہر کو سمجھائے، اور گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سمجھائے، اور پھر ایک عمدہ ایک معاشرہ قائم کرے، ایک عمدہ گھر جو ہے وہ سکون اور اطمینان والا گھر قائم کرے۔ اس کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں کی جائیں، ان کے درمیان جو ہے وہ نا اتفاقی کو ختم کر کے ایک اچھی زندگی ان کو عطا کی جائے، یہ طریقہ ہم کو بتایا گیا۔ اور اگر زیادہ اختلاف ہو جائے، شدید اختلاف، اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، دونوں مل کر نہیں رہ سکتے ہیں، مل کر رہیں گے تو پوری زندگی وبال جان بن جائے گی، ایسے مراحل لا جایا کرتے ہیں گھروں، ہر گھر، خواہ مسلمانوں کا ہو یا غیر کا ہو، جو بھی ہے، ایسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بعض ایسی حالتیں پیش آ جاتی ہیں کہ دونوں کا مل کر رہنا یہ بہت دشوار ہو جاتا ہے، تو ہمیں اسلام نے اس میں رہنمائی فرمائی، اس میں ہمیں اپنے قانون، اسلام نے اپنے قانون بتائے کہ دیکھو قانون ہے، ایک اسلامک لا ہے، اس کو اختیار کرو۔ اس میں طلاق بتایا گیا، خلا بتایا گیا، فسخ بتایا گیا کہ صحیح طریقے پر اگر چاہتے ہو، گھر کے بڑے لوگ اور سرپرست کے ملا کر رکھنے کے بعد بھی اگر یہ مل کر نہیں رہ سکتے، تو اسلام نے بتایا کہ جیسے تم نکاح میں داخل ہوئے ویسے تم نکاح سے نکل سکتے ہو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے معلوم ہونا چاہیے، سمجھے؟ عمدہ گھر، بعض اکابرین فرماتے ہیں عمدہ گھر وہ ہوتا ہے جس میں آنے کا راستہ بھی ہو اور جانے کا راستہ بھی ہو۔ جس گھر میں صرف آنے کا راستہ ہے، ایگزٹ نہیں ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ گھر گھر نہیں بلکہ قید خانہ ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ گھر کیا نہیں رہے گا؟ گھر نہیں رہے گا، وہ آیا اور بند ہو گیا اور باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح نکاح میں آ گیا، آنے کے بعد باہر نہیں جا سکتا، اس کو بند کر دیا جائے تو پوری زندگی ڈپریشن کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ پوری زندگی گزرے گی۔ اس لیے اسلام نے طریقہ بتایا کہ اگر تم لوگ نکاح کو قائم نہیں رکھ سکتے، رشتے ازدواج کو اگر تم قائم نہیں رکھ سکتے، تو اسلامی طریقے پر، صحیح طریقے پر تم دونوں جدا ہو سکتے ہو، علیحدگی اختیار کر سکتے ہو۔ اس کا ہم غلط معنی لے لیتے ہیں، اس کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے طلاق وغیرہ کے مسائل میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں کئی مسائل ہم نے معلوم کیے، یہ مسائل بھی اہم مسائل معلوم ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے اس کی حقیقت،
یہ جو مسائل اس سے متعلق جو مسائل ہیں یہ معلوم نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طلاق مثال کے طور پر 3 چیزیں ہیں علیحدگی کے لیے، جو آدمی اپنی رشتہ ازدواج کو، رشتہ نکاح کو جو ختم کرنا چاہتا ہے تو ختم کرنے کے لیے اسلام نے 3 طریقے اور 3 راستے بتائے: طلاق، خلا اور فسخ۔ سب سے پہلی بات طلاق کو ہم پکڑتے ہیں۔ طلاق میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی غلطیاں اس میں ہوتی ہیں، ان گنت، اپنے اپنے اعتبار سے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ایک بہت بڑی غلطی ہم جو کرتے ہیں، غصے میں آ کر آدمی اپنے جذبے میں آ کر اصل چیز کو بھول جاتا ہے اور بے ضرورت طلاق دے دیتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے طلاق ایسے ہی وضع نہیں کی گئی، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو آخری راستہ، آخری مرحلہ، اب دونوں کو مل کر رہنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، نہیں رہا جا سکتا، تو آخری راستہ جو ہے یہ راستہ رکھا گیا انقطاع نکاح کا، نکاح کو ختم کرنے کا۔ آدمی غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر فوراً 3 طلاق دے دیا، اس کے بعد پچھتاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس، اس کے بعد دوڑے جاتے ہیں کہ ہم نے 3 طلاق دے دیا ہے، کیا کیا جائے؟ کوئی راستہ نہیں ہے، زندگی وبال جان بن جاتی ہے۔ غصے سے اجتناب کیا جائے، اور خاص کر اس وقت میں حدیث کا مفہوم ہے کہ ابغض الحلال الطلاق عند اللہ، حلال کردہ چیزوں میں اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ چیز، حلال تو کی گئی لیکن حلال کرنے کے باوجود اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ طلاق۔ غصے میں آ کر نہ دے، بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تھا باقیات میں، 60 سال سے پار کر گئے صاحب، 65 یا 70 سال کے ہیں، اس وقت ان کو بیوی کی ضرورت ہے، مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اس عمر میں، اور اس عمر میں کچھ چھوٹی سی غلطی ہوئی اور غلطی میں غصے میں آ کر انہوں نے 3 طلاق دے دی۔ اب اس کے بعد فتاوی کے لیے، استفتاء کے لیے سوالات بھیجتے ہیں، کیا کیا جائے، اب مجھے ضرورت ہے، حالت ہے۔ ارے غلط راستہ ہم نے اختیار کیا، کوئی زہر کھا لے، اس کے بعد کہنے لگے زہر میں نے کھا لیا، کیا کرے، کیا کیا جائے؟ زہر رکھا گیا ہے کسی بیماری کے علاج کے لیے بھائی، کینسر وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے، زہر کے ذریعے دوائیں بنائی جاتی ہیں اور لا علاج بیماری کا علاج کرایا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ اس کا ہونا غلطی نہیں ہے، زہر کا ہونا یہ غلطی نہیں ہے، زہر کا غلط استعمال کرنا غلطی ہے۔ اسی طرح طلاق کا، 3 طلاق کا ہونا، ٹرپل طلاق کا ہونا یہ غلطی نہیں ہے، اس کا غلط استعمال کرنا غلطی ہے، جو آج کل ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، کھیل کود ہوتا ہے، شرعی چیزوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ کبھی نماز کا مذاق اڑا لیا، کبھی عبادت کا مذاق اڑا لیا، کبھی داڑھی کا مذاق اڑا لیا، کبھی ٹوپی کا مذاق اڑا لیا، کبھی جھبے کا مذاق اڑا لیا، کبھی اسلامی قوانین کا اور اسلامی اعمال کا مذاق اڑا لیا۔ ایسا مذاق اڑانا، بعضی ایسی چیزیں ہیں کہ مذاق اڑانے کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بعضی ایسی چیزیں ہیں اسلام، ہم ایسے ہی کھیل کھیل میں اگر کہہ دیں گے تو اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل سکتا ہے۔ طلاق کو مذاق بنا لیا ہے، ایسے بھی مسائل آتے ہیں، ایسے ہی حضرت مذاق کرتے ہوئے بول دیا طلاق ہو گئی، ہو گئی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں، جدہن جد و ہزلہن جد، جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جس کا مذاق بھی حقیقت ہے، حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ الطلاق والنکاح والرجعۃ، نکاح، طلاق اور رجوع کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، حقیقتاً بولیں گے تو بھی حقیقت ہوگا، اگر مذاق سے بولیں گے تو بھی حقیقت و شمار کیا جائے گا۔ ایک اور بہت بڑی غلطی ہم کیا سمجھتے ہیں، جماعتوں میں بھی غلطی ہو جاتی ہے ایسی، الحمدللہ یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو الحمدللہ علماء ہیں، اس میں بعض ایسی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں علماء نہیں ہوتے، وہاں سے استفتاء آتے ہیں، ہمارے پاس سوال آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں طلاق بولے تو 3 طلاق سمجھتے ہیں۔ طلاق کا معنی کیا ہے؟ 3 طلاق، ٹرپل طلاق،
اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. بولنا ہے اپنی بیوی کو الگ کرنا ہے تو فوراً بول دیے 3 طلاق. 3 طلاق دینا گناہ ہے, توبہ کرنا ضروری ہے. 3 طلاق کے بارے میں حکم کیا معلوم؟ 3 طلاق دینا, بولو بھائی, گناہ ہے, اور اس کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے. ضرورت ہی نہیں ہے 3 طلاق کی, شریعت نے بتائے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے احکامات, بہت سے مسائل طلاق کے, یعنی جدائیگی کے, میاں بیوی کے علیحدہ ہونے کے, رشتے نکاح کو ختم کرنے کے اسلام نے طریقے بتائے. 3 طلاق کی ضرورت نہیں. طلاق کی بہت سی قسمیں ہیں, احسن ہے, حسن ہے, بدعی ہے. ایک 3 قسمیں اپنی جگہ, اور ایک 3 قسمیں ہیں اپنی جگہ احکام کے اعتبار سے. وہ تو دینے کے اعتبار سے 3 قسمیں بتائی گئی, طریقے کے اعتبار سے. احکام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رجعی ہے, بائن ہے, مغلظہ ہے. 3 قسم کے طلاق ہیں. کیا ہے تفصیل معلوم ہونا. رجعی جس میں آدمی رجوع کر سکتا ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھو, سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہے, نکاح کاؤنسلنگ کے تعلق سے تقریباً 1 مہینے سے بات جاری ہے, ضروری ہے. بعض اہم مسائل اور اہم باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو دیکھو, نکاح طلاق کا جو مسئلہ ہے, 3 طلاق ضروری نہیں بھائی. اپنے ذہنوں میں بٹھا لو اپنی بات. یہ 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو جاتا. صرف ایک بار طلاق بولا بولے تو نکاح ختم ہو گیا. کیسا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 1 طلاق دے دیا آدمی اپنی بیوی کو, دینے کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا, واپس اسے اپنی بیوی نہیں بنایا, رجوع نہیں کیا. ویسے عدت گزر گئی, 3 مہینے 3 ماہواری گزر گئی, تو اس کے بعد بیوی الگ ہو جاتی ہے, انہیں الگ ہو جاتا ہے, شوہر الگ ہو جاتا ہے, نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اب جہاں چاہے دوسری جگہ چاہے تو بھی نکاح کر سکتا ہے جماعت کی اجازت کے ساتھ, اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتا. 3 طلاق دے دیے تو پھر بیوی سے دوبارہ نکاح کرنے کا راستہ ہی نہیں ہے, بہت مشکل راستہ ہے, ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. 1 طلاق دے دی, اس میں اس لیے کہتے ہیں 3 قسمیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ 1 ہی طلاق دیے, 3 مہینے 3 ماہواری گزر گئی, تو اس کے بعد کیا کر سکتا آدمی؟ نکاح ختم ہو جاتا ہے. چاہے تو اسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, چاہے تو دوسرے کے ساتھ, دوسری کسی بیوی کسی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح عورت کا بھی یہی حکم ہے. تو نکاح کی 3 قسمیں معلوم ہونا. ایک ہے رجعی. رجعی کیا ہے؟ جسے رجوع کر سکتا ہے آدمی. طہور کی حالت میں ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, اب اس کے لیے اختیار ہے, چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے عدت میں, چاہے تو نہیں کر سکتا. اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے, 1 ختم ہو گئی آپ کی, 2 باقی ہے. 1 طلاق ختم ہو گئی, 2 باقی ہے. اگر رجوع نہیں کیا, جیسے بتایا 3 مہینے گزر گئے, رجوع نہیں کیا تو پھر کیا ہو گیا؟ بیوی الگ ہو گئی, شوہر الگ ہو گیا. یہ رجعی ہے اس کا حکم. دوسرا بائن کہتے ہیں. بائن کنائی طلاق, گول مول کی طلاق, یا طلاق کے ساتھ جو ہے سخت الفاظ جو کہے جاتے ہیں شدت کو بتانے کے لیے, طلاق کی شدت کو بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, سخت طلاق, کنائی طلاق, اس طرح کی جو ہیں ایک ہی لفظ بولتے ہی ایک بار طلاق بائن جو ہے, 1 مرتبہ طلاق بائن بول دیا تو کیا ہو گیا؟ فوری طور پر وہ کون کی میں کون کی, دونوں الگ ہو گئے. 1 طلاق میں کیا ہو گیا؟ شوہر الگ, بیوی الگ, ٹھیک ہے. پھر دونوں چاہے تو مل کر رہ سکتے ہیں نکاح کر کے, نکاح ختم ہو گیا, چاہے تو نکاح کر کے مل کے رہ سکتے ہیں, چاہے تو دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتے ہیں جماعت کی اجازت کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا آسان ہے بھائی ہمارے پاس, یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ چھوڑ ڈال کر تیسرا, اس کے بعد تیسری قسم اس کو اختیار کرتا, طلاق مغلظہ, 3 طلاق دے دیا. اب کیا ہے؟ اب کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے جو ہے اجتناب کرے. جیسے بتایا گیا حلال کردہ چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اگر اتنی سخت ضرورت آ جائے, جماعت کے چکر کاٹتے ہیں بار بار, ضرورت ہے, تو ہم جماعت میں کیا کرتے ہیں؟ 1 طلاق دے کر ان دونوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں. اب اس کو اختیار ہوتا ہے اس سے نکاح کرنے. بات سمجھ میں آ گئی طلاق کے تعلق سے؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی کیا؟ چپ کے بولنا نہیں, مسائل ہم کو معلوم ہونا, کچھ علم ہم کو آنا. آئے جمعہ کو آئے بولے تو ہم نہ کچھ علم دین کے تعلق سے
اسلام کے تعلق سے شریعت کیا ہے، لا کیا ہے، اسلامی لا، یہ کچھ علم ہم کو حاصل ہونا، چپ کے آئے کہہ کے سنے کہہ کے چلے گئے، حضرت بھی کہہ کے آئے بول ڈالے چلے گئے، فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہے طلاق، دوسرا ہے خلا۔ خلا میں بھی بہت غلطی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کیرلا کی ہائی کورٹ جو ہے اس کی ایک غلطی ابھی قریب میں ہوئی۔ اسلامی شریعت، اسلامک لا، خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا میاں بیوی کی رضامندی کے ساتھ بیوی طلاق کا یا خلا کا مطالبہ کرتی ہے، چاہتی ہے، تو شوہر اس کو طلاق خلا دے دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، یعنی اپنی نکاح سے ختم، اس کے مطالبے پر، بیوی کے مطالبے اور بیوی کے چاہنے پر شوہر اس کو اپنے نکاح سے جدا کرتا ہے طلاق کے ذریعے، خلا کے ذریعے، اسے خلا کہتے ہیں۔ یہاں کیا معلوم ہونا معلوم، خلا دینے والا بھی شوہریج، خلا کے الفاظ کہنے والا بھی کون؟ شوہریج بولنا۔ بعض جگہ کیا کرتے، بعض ایسی جماعتیں کھیڑوں میں، خریوں میں، دیہاتوں میں چلے گئے بولے تو وہاں جماعت رہتی، جماعت کے نام سے بعض ان پڑھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے، بیوی کو بٹھا کر ہاں تو بول ماں، خلا بول ڈال ماں، خلا ہو گیا، دونوں کو الگ کر ڈالو۔ نہیں، خلا سب نہیں ہوتا۔ بیوی کے خلا کے الفاظ استعمال کرنے سے، بیوی کہنے سے خلا نہیں ہوتا ہے۔ خلا کے لیے بھی الفاظ کون بولے گا؟ شوہر ہی بولے گا، شوہر ہی، بیوی مطالبہ کرے گی۔ فرق کیا ہے طلاق اور خلا میں؟ طلاق میں مطالبہ نہیں ہوتا، خلا میں مطالبہ ہوتا ہے، اور مہر کے عوض واپس مہر کرے گی، بیوی جو مہر لے لی تھی اس کو واپس کر دے گی، واپس دے دے گی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا، یہ واقعہ بعد میں بتاتا ہوں اگر وقت رہا تو۔ اس سے پہلے ابھی ہائی کورٹ ایک ہے، کیرلا کی ہائی کورٹ، اس میں فیصلہ کر دیا گیا کہ مطالبہ خلا جو ہے وہ بیوی کا حق ہے، بیوی اپنی رضا سے، اپنی پسند سے وہ خلا دے سکتی ہے، ایسا ایک فیصلہ۔ انجانے پن کی وجہ سے، شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس سے خلا شرعی اعتبار سے ہوتا نہیں ہے، سمجھے، شرعی اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ایسے سمجھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیوی کے مطالبے پہ جو شوہر دیتا ہے یہ خلا ہے، اور خلا طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ خلا کس حکم میں ہوتا ہے؟ طلاق بائن کے حکم میں۔ جیسے ابھی ہم طلاق بائن بولے نا، دونوں الگ ہو گئے، نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا، ویسے اس میں دونوں الگ ہو جاتے ہیں، خلا کے ذریعے دونوں الگ ہو جاتے ہیں، اور کیا ہو جاتا ہے، نکاح کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ نکاح کر سکتے کیا حضرت؟ خلا ہو گیا دونوں کا، دوبارہ کر سکتے کیا؟ دوبارہ کر سکتے ہیں، نیا نکاح، یعنی نکاح جدید، سمجھے، اسی اگر بیوی کے ساتھ، اسی بیوی کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خلا طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ مسائل ہیں، سمجھے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں معلوم ہونا ہے کہ مسائل کیا ہیں، لیکن یہ ایسے ہی استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، ایسے ہی غصے میں بولنے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے بتایا گیا، آپ کو مثال دی گئی، اس طلاق کی مثال کس کی طرح ہے؟ زہر کی طرح۔ طلاق کی مثال کس کی طرح ہے؟ زہر کی طرح ہے۔ زہر سے دوائی بنائی جا سکتی ہے لیکن اس کو کھایا نہیں جاتا بھائی۔ ویسے طلاق ضرورت کے لیے نکلنے کا ایک راستہ، ایک ایگزٹ۔ جیسے آپ بسوں میں جائیں گے، کہیں جائیں گے، وہاں ایک ایگزٹ بول کے ایک دروازہ رکھتے ہیں، آنچ لگ گئی، کچھ حادثہ ہو گیا تو اس راستے کو توڑ کر پھوڑ کر وہاں سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ دوسرے چلتی سو بس کو توڑ کر وہاں سے کون تو جاتا کیا بھائی؟ بولو نہیں جاتا نا، جانا بھی نہیں، دیوانہ بولیں گے، پکڑ کے سب ماریں گے، کیا بیوقوف، کیا سامنے سے راستہ ہے چھوڑا کر تو اس ایگزٹ سے جاتا نہ بول کے۔ ویسے طلاق بھی ہے، سو کوئی راستہ نہیں، راستے پورے بند ہو گئے، مل کر رہ ہی نہیں سکتے، آپس میں مل ہی نہیں سکتے، ایسا کوئی، پورے راستے بند ہو گئے۔ تو اب شریعت نے ہمیں ایک راستہ دیا، چلو تم لوگ جو ہے دونوں اس طلاق کے ذریعے، خلا کے ذریعے الگ ہو سکتے ہو، بلکہ راستہ ہمیں بتایا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی اور شریعت کو صحیح طریقے پر سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔